پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں ارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو ایسا مٹا دیتا ہے، اتنی جلدی مٹا دیتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا۔ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے، اتنا بڑا کام ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہا کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسد دوستوں سے ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے، ساتھ کاروبار کرنے والوں سے ہوتا ہے، ایک ہی فیلڈ کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرے، اتنا مردود شیطان عالم دین کو عالم دین سے حسد کروا دیتا ہے، نعت خواں کو نعت خواں سے حسد کروا سکتا ہے۔ جب نبیوں کے بچوں کو حسد کروا دیا تو میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ تو یاد رکھیے، اب سوال میرا یہ ٹیسٹ، پہلا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں کہ جب بھی آپ کے سامنے اس کی تعریف ہوتی ہے آپ کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کسی اور کی بات کرو نا، کیوں اس کا ذکر کر رہے ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ اٹ مینز دیر از سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ، کچھ نہ کچھ ہے یار، اس کی تعریف کیوں بری لگتی ہے؟ دوسرا ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے آپ کی لائف میں جب بھی اس کو ترقی ملتی ہے آپ کو بڑا برا لگتا ہے، یار یہ پھر اور آگے بڑھ گیا، ایک دکان تھی، دو دکانیں، ایک فیکٹری تھی، دوسری فیکٹری بھی لگا لی، پاکستان سے باہر بھی بزنس شروع کر دیا، اچھا یورپ کا بھی اس کا ویزا لگ گیا، ایک اور گاڑی لے لی، اچھا اور مشہور ہو گیا، ہمارے محلے میں کوئی نہیں جانتا تھا، ساری دنیا میں سے جان رہے ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے اس کی ترقی میں، اٹ مینز سم تھنگ رانگ۔ تیسرا اور آخری ٹیسٹ، کوئی ایسا ہے کہ جب اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے، جب اس کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ نہ کرے اس کی گاڑی لگ جائے، اس کی فیکٹری میں آگ لگ جائے، یا وہ بدنام ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی غلطی ہو جائے اور آپ کو پتا چلتا ہے، تو آپ کو دل میں خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ ہوا کام، مزہ آ گیا۔ اپنے دل پہ بندہ افسوس کرے، اتنا برا دل ہے میرا کہ کسی مسلمان کا نقصان ہوا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ یاد رکھو، جو کسی کا برا سوچتا ہے اس کا بھی برا ہی ہوتا ہے۔ یہ حسد کی میں نے آپ کو یوں سمجھے 3 ٹیسٹ بتا دیے ہیں۔ اگر آج دل میں یہ خیال آ رہا ہے نا کہ ہاں یار فیملی میں یا دوستوں میں یا کولیگز میں کوئی ہے ایسا کہ جس کی تعریف اچھی نہیں لگتی، جس کی بربادی کا دل چاہتا ہے، اب سمجھ لو کہ ڈائگنوز ہو گئی ہے، پازیٹیو آ گیا ہے۔ علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا علاج، سبحان اللہ، یہ ہر بیماری کا علاج ہے، جسمانی بیماری کا بھی علاج ہے اور روحانی بیماری کا بھی علاج ہے، اور وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کرو، اے اللہ میرے دل کو صاف کر دے، حسد بھی نکال دے، تکبر بھی نکال دے، اے اللہ عجب بھی نکال دے، ریاکاری بھی نکال دے، اے اللہ مسلمانوں کا کینہ بھی نکال دے، گناہ گار ہوں میرے دل کو پاک کر دے، تجھے محبوب پاک کے نورانی دل کا واسطہ میرے دل کو اجیالہ کر دے۔ رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے رہا کرو، وہ کریم ہے، نگاہ رحمت فرمائے گا، یہ دل صاف ہو جائے۔ یہ پہلا علاج۔ دوسرا علاج جو کہ تھوڑا سا مشکل ہے، انجیکشن بھی تو تکلیف دیتا ہے نا، یہ سمجھ لو ایک انجیکشن بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جس سے حسد ہو گیا ہے نا، آپ اس کو تحفہ دیں۔ اب آپ کہیں گے مولانا صاحب بندہ پہلے ہی اچھا نہیں لگتا، آپ کہہ رہے ہیں اس کو تحفہ دیں؟ ہاں، کیوں؟ کیونکہ میرے آقا کی حدیث ہے، تحفہ دو گے محبت بڑھے گی۔ ایک آخری علاج لے لو، وہ کیا ہے؟ واٹ ایور پرابلم یو ہیو ان یور مائنڈ، آپ کو کسی کی دولت سے پرابلم ہوتا ہے، یار یہ پیسے والا ہو گیا، میں غریب، پرابلم ہے نا، اب اس کی دولت کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس کی دولت میں اور برکت دے دے۔ یہ اینٹی بائیوٹک ہے، ہاں لیکن اس کا فائدہ بتاؤں گا۔ آپ کو کسی کی شہرت سے پرابلم ہے، یہ اتنا مشہور ہو گیا، آپ دعا کریں یا اللہ اس کی عزت میں اور برکت ڈال دے۔ آپ کو کسی کے چہرے سے پرابلم ہے، یار اتنا خوبصورت ہے، یا اللہ اس کے حسن میں اور برکت دے دے۔ ہے مشکل، جب آپ دعا کریں گے نا آپ کو لگے گا یار دل پر بڑا بھاری پڑ رہا ہے، یہی تو علاج ہے۔ لیکن ہوگا کیا اینڈ آف دا ڈے کہ جب کوئی آ کر آپ کو خبر دے گا نا یار وہ اور ترقی کر گیا، اس کا کاروبار اور بڑھ گیا، تو آپ کے دل سے جواب آئے گا میں بھی تو دعا کرتا تھا اس کے لیے، بڑھنا ہی تھا، اللہ کی رحمت سے اور بڑھ جائے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب کہ کسی مسلمان کی ترقی کی خبر ملے نا، آپ نے یہی کہنا یا اللہ اسے اور ترقی دے اور مجھے بھی ساتھ دے دے، میرے رب کے خزانے بھرے ہوئے ہیں۔ آج تو پرابلم یہ ہے کہ ساتھ کھاتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ روز ہوتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی دوست آ کر کہنا نئی گاڑی لی ہے، اچھا بھائی دکھاؤ تو صحیح، کون سا ماڈل ہے؟ یہ والا ماڈل۔ اچھا یار ذرا مٹھائی تو کھلاؤ، مٹھائی بھی کھا لیں گے، جیسے ہی گاڑی لے کر آگے جائے گا سود کے پیسوں سے لیے۔ اپنے گھر پہ کسی نے دعوت کی، شاندار دعوت، نیا گھر بنایا، بریانی بھی کھائی، کھانا بھی کھایا، جیسے ہی باہر نکلے یہ 2 نمبر کے پیسوں سے گھر بنایا۔
یار تمہیں پرابلم کیا ہے؟ اللہ اسے ترقی دے رہا ہے، ہم کیوں تکلیف میں آتے ہیں کسی کی نعمت پر؟ خوش ہونا سیکھو، آپ خود پرسکون ہو جاؤ گے۔ حضرت علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا فی نفس ہی بری چیز نہیں ہے، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز اس کے آخرت میں مدد کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے اور حرام ذرائع کے ذریعے مال و دولت جمع کرنے کی بجائے رزق حلال کمانے کا ذہن بنائیں، حسب استطاعت صدقہ و خیرات بھی کرتے رہیں، اپنے رشتہ داروں، غریبوں اور پڑوسیوں کی مدد بھی کرتے رہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں۔ اللہ اکبر، نا مجرب فارمولہ ہے۔ آپ دنیا میں ہر اس شخص کو دیکھیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا، اس کا مال کم نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا مال ملٹی پلائی ہو رہا ہوتا ہے۔ اگلی بات نبی پاک نے کیا فرما دی کہ معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی اللہ پاک عزت ہی بڑھاتا ہے۔ اب یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، بندہ کہتا ہے یار میں معافی مانگ لوں گا یا معاف کر دوں گا تو مسئلہ یہ میری عزت کم ہو جائے گی، ہیں لوگ کیا کہیں گے، میں بزدل ہوں، میں نے بدلہ نہیں لیا، اس کی غلطی ہے، میں ایسے کیسے معاف کر دوں؟ جناب روب ہونا چاہیے۔ شیطان یہی تو خیالات لاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہتے ہیں نا وہ سوئی واپس نکال لی کہ معاف کرو گے اللہ عزت ہی بڑھائے گا، عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور تیسری بات نبی پاک نے کیا فرمائی کہ جو اللہ پاک کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ ہاں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا نا تو میری عزت کم ہو جائے گی، میرا ایک اسٹیٹس ہونا چاہیے، ایک مقام ہونا چاہیے، رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے۔ یہ عجیب سا جس کو کہتے ہیں خبط سوار کروا دیا شیطان نے لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پہ یہ مالدار، یہ جو صاحب ثروت ہوتے ہیں، صاحب اقتدار ہوتے ہیں۔ اب نبی پاک نے گویا یہ بھی کانٹا نکال دیا۔ آپ فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں جتنے علماء، جتنی بزرگ شخصیات، جتنے خاص طور پہ وہ مالدار جو عاجزی اختیار کرتے ہیں نا، وہ آنکھوں کے تارے ہی ہوتے ہیں، لوگ ان کو سر پہ ہی بٹھاتے ہیں کہ یار ماشاءاللہ کتنا عاجزی کا پیکر ہے۔ تو عاجزی کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ بزرگ سے پوچھا گیا کہ بہادری زیادہ ضروری ہے یا سخی ہونا؟ انہوں نے بڑا کمال کیا، فرمایا سخاوت اختیار کر لو، کیونکہ جو سخی ہوتا ہے نا اس سے کوئی لڑتا ہی نہیں ہے، پہلے مقابلہ جیت جاتا ہے، وہ پہلے ہی لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہوتا ہے۔ تو سبحان اللہ، سخی جو ہوتا ہے اس سے لوگ لڑتے نہیں، تو اس لیے اس کو شجاعت کی ضرورت بھی کم پیش آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سخاوت کی نعمت عطا فرما دے۔ اللہ کرے کہ نبی پاک کی سخاوت کا ہمیں ذرہ نصیب ہو جائے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسی بے نیازی تھی دنیا کی نعمتوں سے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل مبارک کیسا تھا کہ آپ اپنے گھر میں مال رکھنا پسند ہی نہیں فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عصر پڑھائی اور سلام پھیرتے ہی فوراً گھر تشریف لے گئے۔ ظاہر نماز کے بعد نبی پاک ذکر و اذکار فرماتے تھے، صحابہ بھی بیٹھتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا اور فوراً گھر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی نبی پاک واپس جلدی تشریف لے آئے۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ نبی پاک کہاں تشریف لے گئے؟ تو آ کر نبی پاک فرماتے ہیں مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور میرے گھر میں یہ پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ کر واپس آیا۔ یعنی فوراً تقسیم کر دیا جائے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تو اس طرح دنیا کے مال کو تقسیم فرماتے۔ نبی پاک نے ایک بار جبل احد کو دیکھا، اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جبل احد کی زیارت عطا فرمائے۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو، کبھی کسی مانگنے والے کو لا نہیں فرمایا۔ لا عربی میں کہتے ہیں نہیں کو، یہ جو ہم بار بار نعت میں شعر سنتے ہیں نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یہ حدیثوں کی طرف اشارہ ہے کہ نبی پاک کی زبان پر لفظ لا آتا ہی نہیں تھا۔ بلکہ پچھلے دنوں ایک بڑی پیاری بات مفتی صاحب سے سنی کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ضرورت پڑی نا اشہد ان لا الہ، وہاں لا کہنا ضروری ہے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فرمایا اس کے علاوہ نبی پاک کی زبان پر لا آتا ہی نہیں تھا، منع فرماتے ہی نہیں تھے۔ ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار گوہر بار میں 70,000 درہم لائے گئے، کتنی بڑی اماؤنٹ ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی پر رکھے اسے اور صحابہ میں تقسیم کرنا شروع کیے۔ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں سارے درہم ہی تقسیم فرما دیے۔